آخری مزہ آپ کو آنے لگا ہے, چٹپٹا فیصلہ آ گیا جی. باپ نے بیٹے کے حق میں گفٹ کر دیا اورل اور میوٹیشن کرا دی. بیٹیوں نے باپ کے مرنے کے بعد چیلنج کر دیا کہ گفٹ جو ہے یہ غلط ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے. نیچے دونوں عدالتوں سے دعویٰ ڈکری ہوا ہے, مطلب دعویٰ ڈکری ہوا, اپیل خارج ہوئی. اس کے بعد جو میٹر آ گیا ہائی کورٹ. ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا, یہ ججمنٹ نوٹ کر لیں. 2025 لاہور ہائی کورٹ پیج 8183, ٹھیک ہے, 16/12/25 کا یہ فیصلہ ہے. اس کا سٹانس یہ تھا, جو بیٹا تھا جس کے حق میں گفٹ ہوا تھا اور باپ نے کیا تھا, ٹھیک ہے, میوٹیشن ہوئی ہوئی تھی, اس کا سٹانس یہ تھا کہ باپ جو ہے وہ 8 ماہ زندہ رہا ہے گفٹ کرنے کے بعد, تو اس نے اپنی لائف سپین میں چیلنج نہیں کیا گفٹ. اگر غلط گفٹ ہوا ہوتا, میرے حق میں نہ کیا ہوتا والد صاحب نے, تو میرے والد صاحب نے وہ گفٹ چیلنج کرنا تھا کسی عدالت میں, نہیں کیا 8 ماہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے ریلائنس لی ایک ججمنٹ کی 2022 SCMR پیج 1009. اس میں تھا کہ جی کافی سال وہ جو اس میں بھی گفٹ ہوا تھا ایسے ہی, لیکن اس میں نمبر آف ایئرس کافی تھے, بہت سال, مطلب آگے جا کے میں بتاتا ہوں کتنے سال کا ڈفرنس تھا کہ اس نے باپ نے اپنی لائف میں وہ چیلنج نہیں کیا گفٹ. تو اس کی ڈیتھ کے بعد پھر وہ چیلنج کیا گیا تو وہ دعویٰ اس میں خارج ہو گیا تھا. لیکن اس میں جو ہے وہ سٹانس 2022 SCMR میں جو موجودہ جو کیس تھا, جو 2025 لاہور ہائی کورٹ 8183 ہے, جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب کا یہ فیصلہ ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ 8 منتھس کا گیپ ہے, 8 ماہ تک وہ زندہ رہا. لیکن کچھ ججمنٹس کا حوالہ دیا جج صاحب نے, سپریم کورٹ کے ججمنٹ نوٹ کر لیں, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے جج صاحب نے آرڈر کیا ہے 2025 SCMR پیج 88, 2016 SCMR 986, 2010 SCMR 1370, 2023 SCMR 988. وہ جج صاحب نے کہا کہ یہ عام پریکٹس بن گئی ہے کہ جی جو میل جو ہے وارث, اس کے حق میں گفٹ کر دیا جاتا ہے, اور فیمیل جو ہیں جن کو وراثت آنی ہے فیوچر میں, تو ان کو ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کہیں بیٹیوں کے حوالے نہ ہو جائے جائیداد, تو بیٹوں کو اکثر لوگ دے جاتے ہیں, یا ان کے نام پہ جو ہے وہ جعلی جو گفٹ تیار کر لیے جاتے ہیں. تو یہ ججمنٹس کا حوالہ دے کے 2025 اور یہ ساری آپ کو نمبر بتائیں, یہ جج صاحب نے حوالہ دیا. اس میں کہا کہ جی آپ وہ گواہ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے جو گفٹ ہے اس کا ٹائم, پلیس اور ڈیٹ کیا ہے, کہاں پہ وہ آفر ایکسیپٹنس ہوئی اور ڈیلیوری آف پوزیشن ہوا. گفٹ کو ثابت کرنے کے لیے جو اس کے بیسک انگریڈینٹس ہیں, کیونکہ یہ بینیفیشری تھا, اس نے ثابت کرنے تھے, تو یہ ثابت نہیں کر سکا کہ گفٹ جو ہے اورل ہے اور میوٹیشن ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ انتقال چیلنج ہوا ہوا تھا, اور اس کے آگے بھی اس نے بھیج دیا تھا 2-3 بندوں کو, آگے بھی رجسٹری کر چکا تھا. تو وہ نیچے دعویٰ ڈکری ہوا, تو وہ ظاہر سی بات ہے اس انتقال کے اوپر بیس کر رہے تھے, تو آگے جو اس نے بیچا وہ بھی سارے نل اینڈ وائڈ ہو گئے. تو اس میں جو ہے جیسا ہم نے کہا کہ جی جو ہے یہ نارمل پریکٹس بنائی, وہ اس جو اگلے جن کے نام ٹرانسفر ہوا نا, وہ بھی جیسا ہم نے حوالہ دیا کہ وہ کیوں کینسل کیے گئے, وہ ججمنٹس کا حوالہ دیا 2015 SCMR 1704, 2018 YLR 66 جو ہے صفحہ اس کا, یہ جیسا ہم نے 2 ججمنٹس کا حوالہ دیا کہ وہ اس وجہ سے یہ ججمنٹس کو بیس بناتے ہوئے وہ ٹھیک جو ہے وہ جو سیٹیسفائڈ کی گئی ہیں, جو آگے ٹرانسفر اس نے کی تھی, رجسٹریاں کروائی تھی, کیونکہ نیچے جو اس کے فیور میں انتقال ہوا تھا گفٹ کی بیس کے اوپر, اورل گفٹ پہ, تو جب وہ سٹینڈ نہیں کرا تو اس نے جو آگے بیچا وہ بھی ختم ہو گئے خود سے, ٹھیک ہے. تو جیسا ہم نے کہا کہ اس میں جو ساری گراؤنڈز ہیں یہ ثابت نہیں کر سکا, کوئی مس ریڈنگ, جورسڈکشن ڈیفیکٹ, اللیگیلٹی, جو ہے نان ریڈنگ آف ایویڈنس, جو ہے مس ریڈنگ آف ایویڈنس, کوئی چیز ایسی ثابت نہیں کر سکے. نچلے فیصلے جو 2 سول جج صاحب نے اور جو اپیل میں فیصلہ ہوا تھا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب نے, وہ بالکل ٹھیک کی ہیں, تو لہٰذا یہ جو ان کی ریٹ تھی یہ بھی خارج کر دی گئی, ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے وہ بلکہ سول ریویژن تھی, سوری یہ, ٹھیک ہے, سول ریویژن جو ہے یہ خارج کر دی 42779 of 2003, یہ اس کی CR نمبر